اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنی اور آپ کی چینل راتھر سر میں، اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ذرا سی جنبش دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ مواد پہنچانے کی میں سعادت کروں، تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ موضوعات میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ چلو اس ضمن میں موضوع کے آغاز سے قبل میرے دماغ میں، میرے سکن و فہم میں، میرے دماغ کے ادراک میں ایک شعر گونجا ہے کہ مجدار میں آج سفینہ تعلیم کو سہارا چاہیے۔ ابھی تحریر کیا ہے کہ مجدار میں آج سفینہ تعلیم کو سہارا چاہیے، ہو جاؤ یارو کمر بستہ اسے کنارہ چاہیے، ہو جاؤ یارو کمر بستہ اسے کنارہ چاہیے۔ میرا موضوع جو کنٹینیو چل رہا ہے شہر آشوب جو سودا کا لکھا ہوا ایک بہترین قصیدہ ہے، جس میں شہر دہلی کی تباہ کاری، پریشان حالی، خستہ حالی، بدحالی، بدنظامی اور بربادی کا بڑے ہی بہترین انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ بس یہی بات ہے کہ اس شہر کو لے کر سودا نے کس انداز کی ہجوء اشعار لکھے ہیں، اسی پر میں تبصرہ خیال کر رہا ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سودا کا شہر آشوب کا 5واں شعر ہے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنے شعر پہ جاتا ہوں، تو توجہ رکھ لیجئے گا کہ کیا میں بتاؤں زمانے میں کئی شکل، کیا میں بتاؤں زمانے میں کئی شکل، ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ سامنے رکھو گے تو مشکل الفاظ ان کے معنی پہلے سمجھاؤں گا۔ وجہ معاش یعنی روزی روٹی کی تلاش، وجہ معاش یعنی روزی روٹی کی تلاش۔ اب تشریح پہ آ جاتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا، تشریح پہ آ جاتا ہوں۔ تشریح کس انداز کی ہے سودا نے؟ اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ سودا کہتے ہیں کہ عجیب افراتفری کا عالم ہے اس شہر میں، ہر طرف ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے، ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے اس شہر میں، ہر سو عجیب افراتفری کا ماحول ہے۔ میں نے کہا سودا کیوں؟ کہاں کیا بتاؤں کہ اس دنیا اور اس وقت میں روزی روٹی کے حصول کے جو مختلف ذرائع ہیں، یعنی اس دنیا اور اس شہر میں روزی روٹی کے جو مختلف ذرائع تھے، جو مختلف ذرائع ہیں، جو مختلف وسیلے ہیں، وہ کس قدر متاثر ہوئے ہیں، کس قدر متاثر ہوئے ہیں، کس قدر متاثر ہوئے ہیں۔ میں کہاں تک بتاؤں کہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو روزی روٹی کی تلاش کے لیے در در بھٹکنا پڑتا ہے، جن کو روزی روٹی کی تلاش کے لیے در در کی ٹھوکر کھانی پڑتی ہے، مشکلات سے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے، اپنے عیال کا پیٹ پالتے ہیں، جن کے لیے 2 وقت کی روٹی، ان لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بھی بہت کٹھن اور بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سودا فرماتے ہیں کہ یہاں روزی روٹی کمانے کا ذریعہ دیکھو کس حد تک متاثر ہو گیا ہے کہ ایک روٹی کی تلاش کے لیے لوگ در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اور ایک شعر، گوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، ٹھیک ہے، کسو مطلب کسی کی، گوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ امکان ہے، تنخواہ کا پھر عالم بالا پر امکان ہے۔ مشکل الفاظ کی مشق، توجہ رکھ لیجئے گا۔ عالم بالا یعنی آسمان اعلیٰ، آسمانوں کی منزل کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ۔ امکان مطلب ممکن،
ٹھیک ہے، اب اس شاعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سن لیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے، سودا کہتا ہے کہ اس شہر کی بدحالی اور بدنظامی کا ذکر میں تمہیں کیا سناؤں؟ اس شہر کی بدحالی اور بدنظامی کا ذکر میں تمہیں کیا سناؤں؟ کیا سناؤں میں اس شہر کے بدحالی اور تباہی کا قصہ؟ میں نے کہا کہ اگر کوئی گھوڑا لے کر کسی کی نوکری کرتا ہے، یعنی کسی کی ملازمت میں جی جان سے کام کرتا ہے، کسی کے یہاں ملازم بن کر دن رات ایک کر کے محنت و مشقت کر کے ملازمت کر کے اپنے عیال کا پیٹ پالتا ہے، تو اس کو پھر تنخواہ کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ اسے تنخواہ نصیب نہیں ہوتی، اسے تنخواہ کے لیے ترسنا پڑتا ہے، اس طرح سے ترسنا پڑتا ہے جس طرح سے صدیوں کا پیاسا ایک بوند کی پانی کے لیے ترستا ہے۔ اگر اس کو تنخواہ ملتی بھی ہے، اگر اسے تنخواہ نصیب بھی ہوتی ہے، تو وہ تنخواہ مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی یوں کہیں گے کہ وہ تنخواہ اسے ملتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں تو اس تنخواہ کا وہ حقدار ہی جیسے نہیں ہوتا، اسے وہ تنخواہ ہی نہیں ملتی، بلکہ مرنے کے بعد اس کی قبر پر اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی قبر پر اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ داری کنس کے یا امس مسئلہ داری کہاں کے، بس اسی انداز کے الفاظ شاعر انہی الفاظ کی عکاسی کرتا ہے کہ اس کے تنخواہ نہیں ملتی ہے، مرنے کے بعد ملتی ہے، یعنی اس دنیا میں تو بالکل بھی اسے تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے بدحالی بدنظامی کا ذکر۔ سودا آگے چل کر دہلی کی داستان کو بیان کرتے ہیں۔ گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی طرح، گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی طرح، گزرے ہے صدا یوں الف و دانا کی طرح، الف و دانا کے خاطر شمشیر جو گر میں تو سپر بنیے کے یہاں ہے، شمشیر جو گر میں تو سپر بنیے کے یہاں ہے۔ الف مشکل الفاظ کے معنی، الف گھاس کو کہتے ہیں، یعنی مویشیوں کو جو چارہ دیا جاتا ہے اس کو الف کہا جاتا ہے۔ الف سپر کہتے ہیں ڈال کو، لیکن یہاں پہ کنائن اگر معنی لیا جائے، کنایتن اگر اشارن دیکھا جائے، اشاری معنی دیکھا جائے تو اشارن یہاں پہ حفاظت کے طور استعمال کیا گیا ہے سپر کو، ڈال، ٹھیک ہے۔ اب دانا کا مطلب ہے اناج کا کوئی ٹکڑا، اور بنیا کا مطلب ہے اجناس بیچنے والا، اجناس جنس چیزیں بیچنے والا، جو ہندو دیش ذات کا بیپاری کہلاتا ہے، ہندو دیش ذات کا بیپاری۔ تو سودا کس انداز سے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں، کس انداز سے اس شہر کے ہر پہلو کی ہجوم کرتا ہے، کس انداز سے اس شہر کی بربادی اور تباہ حالی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ نفس کو پالنے اور اس کے لیے حیران و پریشان رہنے کا یہ عالم ہے۔ اپنے نفس کو پالنے کے لیے اور اس کے لیے حیران و پریشان رہنے کا تو عالم یہ ہے کہ جس طرح دانا پانی کے بغیر جانور کا گزارا نہیں ہے، اسی طرح کھانا کھانے اور پانی پینے کے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پر پریشانی یہ ہے کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھر کا سامان تک گروی رکھنا پڑتا ہے، کہ ایک انسان کو یہاں پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اپنے گھر کا سامان تک گروی رکھنا پڑتا ہے۔ جانوروں کی تو یہ ابتر حالت ہے یہاں پر کہ ان کو ایک وقت کا چارہ بھی نہیں ملتا، وہ ترستے ہیں ایک وقت کے چارے کے لیے۔ یہ حالت ابتری دہلی کی داستان بیان کر رہا ہے سودا ان اشاروں میں۔ تو کہتا ہے کہ ایک انسان نے جو اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تلوار رکھی تھی حفاظت کے لیے، اور اس تلوار کے لیے ایک میان رکھی تھی، وہ ڈال رکھی تھی، اب وہ ڈال کسی دکاندار کے یہاں بیچ دی ہے، اور وہ تلوار بغیر ڈال کے پڑی ہے، بغیر معیار کے پڑی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس تلوار پر زنگ لگی ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے گھریلوی اخراجات کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے اس شہر کی،
یہ ابتر حالت، یہ ناگزیر حالت، یہ ناگفتبہ حالت ہو گئی ہمارے شہر کی۔ اور ایک شعر، سودا گری کیجیے تو اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خرید صفا ہے۔ شعر قصیدے کے اس شعر میں سودا کیا کہتے ہیں؟ سودا اس شعر میں فرماتے ہیں مشکل الفاظ کی مشق، سوداگری مطلب تجارت، مشقت مطلب انتھک محنت۔ صفا ایران کا ایک مشہور شہر کا نام ہے، صفا ایک ایران کے مشہور شہر کا نام ہے۔ مشقت مطلب ہوتی ہے محنت، سوداگری مطلب ہوتی ہے تجارت، ٹھیک ہے۔ تو آگے چل کر اس شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ سودا قصیدے کے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ آج اس دور پر آشوب میں سوداگروں کا حال بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ مشرق میں خریدی ہوئی چیز کو بڑی مشقت کے بعد مغرب میں جا کر بیچنا پڑتا ہے۔ یعنی مشرق میں جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں، جو تجارت گزار چیزیں خریدتے ہیں، محنت اور مشقت کرنے کے بعد، دور دراز سفر کرنے کے بعد وہ چیزیں ان کو بیچنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ دور دراز شہروں میں، جیسے شہر صفا میں جانا پڑتا ہے۔ ایران کے شہر صفا سے خریدی ہوئی چیز کو بیچنے کے لیے دکن کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ یعنی یہ باغ دوڑ ان کو اپنے نفس کی تشنگی بجھانے کے لیے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حالت اس قدر ابتر، اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ جن کا کوئی بیان نہیں ہے۔ ایسی حالت ہو گئی ہمارے اس شہر میں۔ آگے چلو، نظر رکھو اور ایک شاعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے دیکھ لیجئے گا۔ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یہاں ہے۔ مستغنی الاحوال معنی دیکھ لیجئے گا، نیاز اور بے پرواہ، فکر و تردد یعنی پریشانی حال یعنی پریشانیاں، ٹھیک ہے۔ آگے رکھو نظر، اس پہ کیا کہتے ہیں شاعر یا سودا فرماتے ہیں، دہلی کی ابتر داستان کو لے کر فرماتے ہیں، ہجویہ اشعار لکھتے ہیں، شاعر کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہاں اس دور کے شعراء کو طنز کا نشانہ بناتے ہوئے، طنز کے تیر ملتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سودا کہتے ہیں کہ شاعروں کو تو ہر غم و فکر سے بے نیاز سمجھا جاتا ہے۔ توجہ رکھ لیں کہ شاعرا حضرات جو ہے وہ ہر فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ ہر فکر سے بے پرواہ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اور کیا حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے؟ کیوں اس کے برعکس ہوتی ہے حقیقت؟ آگے رکھو نظر، شاعر کہتا ہے کہ جو شاعر حضرات ہیں وہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ شاعروں کی صحبت میں، توجہ رکھ لینا، یہ کہتے ہیں کہ شاعروں کی صحبت میں، آگے نظر رکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ شاعروں کی صحبت میں کہتا ہے کہ شاعروں کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر و غم دور ہو جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعروں کو ہر غم اور فکر سے بے نیاز سمجھا جاتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے فکر اور غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن معاملہ کچھ دوجا ہے، معاملہ کچھ دوسرے انداز کا ہے، یہاں کچھ بات اور ہی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسے شاعر ہیں جو دوسروں کی طرف سے بے پرواہ ہے۔ ان کے اشعار بھی فکر اور پریشانی ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں کون سی راحت مل سکتی ہے؟ یعنی ہمارے اس دور کے شعراء بھی ان کے کلام بھی فکر اور پریشانی کا باعث بنا ہے۔ تو بھلا ہم کیوں کر ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کو تسکین پہنچا سکتے ہیں؟ یہ حال ابتری کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا بتانی ہے اس دہلی کی داستان کو، کس انداز سے ملامت کرتے ہیں۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال، جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے۔
جمعیت خاطر سکون قلب ایک معنی اشاروں میں لیا جائے گا، دوسرا معنی تمام اسباب یا تمام اسباب اور تمام پہلو کا اگر ملایا جائے تو کوئی ایک صورت نکالی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے چل کو کہتا ہے کہ سودا کہتے ہیں کہ تباہی کے شہر میں، بربادی کے شہر میں، بدنظامی کے اس شہر میں، بدحالی کے اس شہر میں ہم نے دیکھا کہ زندگی آرام و سکون سے نہیں کٹتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی کی زندگی آرام اور سکون سے نہیں کٹتی ہے۔ دل کا سکون اور نہ ذہن کا اطمینان ہے، نہ انسان کے پاس دل کا سکون ہے یہاں، اور نہ ذہن کا اطمینان ہے یہاں، نہ سکون ہے اور نہ ذہن کا اطمینان ہے، بلکہ لوگوں کی حالت ناگزیر سے ناگزیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے یہاں کہ جسے انسان کو چند لمحوں کے لیے مسرت حاصل ہو، جس سے انسان کو چند لمحوں کے لیے خوشی حاصل ہو، جس سے انسان کو چند لمحوں کے لیے روح کی تسکین حاصل ہو، بلکہ اگر ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ ملایا جائے تو ایک صورت بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس شہر میں آپ کو خوشحالی کی ایک صورت بھی، شادابی کی ایک صورت بھی، مسرت کی ایک صورت بھی آپ کو اس شہر میں نظر نہیں آئے گی۔ میرے حساب سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیجیے اپنے خادم کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عافیت سے بس صحیح سلامت رہے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا۔ آداب عرض۔